دوسرا عمل یہ ہے اس عشرے کے اندر کہ ہمیں تکبیر تشریق کہنی ہے. تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کہنا ہے. یہ مسجدوں میں عموماً ہم سب لوگ نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پڑھتا ہے، یاد آ جاتا ہے، لوگ پڑھ لیتے ہیں. واجب ہے تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہر بالغ مسلمان پر یہ واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. آدمی تو پڑھ لیتے لیکن عورتیں اس میں بڑی لاپرواہی کرتی ہیں. اس لیے اپنے گھر کی خواتین کو یہ بتایا کہ جہاں نماز پڑھ رہی ہو وہاں ایک کارڈ بورڈ چھوٹا سے یا پیپر لے کر اس پر لکھ لیں کہ ہمیں تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اور تکبیر تشریق کو پورا لکھ لیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ یاد کر لیں اگر یاد نہ ہو. جس طریقے سے حاجی اس وقت احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ اللہ کے گھر دیگر چکر لگاتے ہوئے گنگنا رہا ہے، تو تم بھی اپنے اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد تم بھی گنگناؤ. وہ اللہ کے حاضر دربار میں حاضر ہے، حاضری لگاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، اور تم اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی بڑائی بلند کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل 3 دن 4 دن جو ہم کرتے ہیں تکبیر تشریق کا بہت پسند ہے، اور اس عشرے کے اندر خاص کر کے تکبیر تشریق آپ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں، اور اپنے دل میں یہ بات بیٹھائیں کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی صفات بڑی ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یہ اللہ اکبر اسی کے معنی تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو اسی پہ تو گزر گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی یہی ہے کہ انہوں نے امتحان میں گزار دیا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی اور حمد و ثنا میں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اور اللہ کے ایک ہونے میں، پوری حکومت سے، پورے انسانیت سے، پورے لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے، حتیٰ کہ اپنے سگے باپ سے اس بات پہ لڑ پڑے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایسی پڑ گئی کہ آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے پہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے پہ اس سے باز نہیں آئے. آدم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا جو نام آتا ہے نوح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کے بعد جو نام آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ملت ابراہیم، کہ ہم نے جو ابراہیم کو بنایا ہے، ہم نے ابراہیم کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے کہ تمام کے تمام جو ملت ہے، تمام کے تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں، ہم نے ان کو ایسی امامت دی ہے کہ تمام کے تمام دھرم والے، تمام کے تمام مذہب والے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہنود ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی دھرم کا، سب کے سب ابراہیم کا نام عزت سے لیں گے، احترام سے لیں گے، قدر سے لیں گے، اور عظمت سے لیں گے، اور عقیدت سے لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے پر. تو ہمیں اس ایام میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے منصب سے نوازا. کیوں نوازا امامت کے منصب؟ یہ امامت نہیں جو آپ کے محلے کے امام صاحب ہے، وہ امامت کا منصب نہیں، وہ امامت کا منصب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے اندر امام بنایا، اور جتنے بھی ان سے کام کروائے وہ تمام کام امت محمدیہ کے لیے عبادت قرار دے دیا. وہ تمام کام جو حج کے ایام میں کیے جاتے ہیں اور حج کے ارکان میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا کام، ان کے گھر والوں کا کیا ہوا کام، ان کے بیٹے کا کام، ان کی بیوی کا کام، وہی
یہی تو کام ہے جو کو حج میں کرنا ہے جا کے. اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی. اس لیے معلوم پڑتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ادا کو پسند کرتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ نہ سوچیں یار دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے ایسے کر لیا. ہم یہ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کو مانا تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا, تو وہ ہمارے لیے گویا کہ نمونہ ہے, ہمارے لیے کہ گویا کہ وہ اسوہ ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو وحدانیت کے معاملے میں مضبوطی سے پکڑے, خاص کر کے آج کے حالات میں جہاں لوگ اپنے اپنے معبودان باطلہ کو منوانے کے لیے زور پر, طاقت پر, قوت پر, اقتدار پر آ کر, طاقت کے نشے میں آ کر زبردستی مشرکانہ نعرے لگاتے ہیں. وہاں تو ہمیں پوری طاقت و قوت کے ساتھ میں کہنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے. اگر ہماری جان اس پہ نشاور ہو جاتی ہے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں, اس لیے کہ ایک ہی جان ہے, اور جان نشاور ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان اگر مر گیا تو بھی جنتی ہے, تو بھی وہ شہید ہے. تو ہر